بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ رمضان المبارک میں نشریات کا خصوصی سلسلہ لے کر دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے میں محمد حسین الیاس حاضر خدمت ہوں۔ میرے ساتھ حزب سابق تشریف فرما ہمارے استاد جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ ہم سب بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ اس پروگرام کا جو کرائٹیریا ہے، طریقہ کار ہے، وہ یہ ہے کہ ہم قرآن مجید، احادیث مبارکہ اور رمضان سے متعلق آپ لوگوں کے قلوب و اذہان میں پیدا ہونے والے سوالات کو زیر بحث لے کر آتے ہیں، اور قرآن مجید میں ہماری کوشش ہوتی ہے کہ وہ موضوعات جو ہماری آخرت سے متعلق ہیں، ہماری نجات سے متعلق ہیں، تزکیہ نفس سے متعلق ہیں، اور ان کو اپنا کر بالخصوص رمضان میں ہم ایک اچھا مسلمان بن سکتے ہیں، ان چیزوں کو زیر بحث لے کر آئیں، قرآن مجید کی ان آیات کا مطالعہ بھی کریں، اور ان میں اگر کوئی توضیح طلب چیز ہے تو غامدی صاحب سے اس پر وضاحت بھی طلب کریں۔ آغاز کرتے ہیں غامدی صاحب۔ آج جس موضوع کا میں نے انتخاب کیا ہے وہ شکر کا موضوع ہے۔ قرآن مجید کو کہیں سے بھی کھول کے پڑھیں، ہر جگہ اللہ تعالیٰ شکر ہی کا تقاضا ہے جو بندہ مومن سے کر رہے ہیں۔ میرے سامنے سورہ نساء کی آیت 147 ہے، ترجمہ میں پڑھ دیتا ہوں۔ فرمایا، خدا کے بندو، اگر تم شکر گزاری اختیار کرو اور سچے مومن بن کر رہو تو اللہ کو کیا پڑی ہے کہ تمہیں عذاب دے۔ اللہ تو بڑا قبول کرنے والا اور ہر چیز کا جاننے والا ہے۔ غامدی صاحب نے اس آیت کی تفسیر میں یہ لکھا ہے کہ اس آیت میں اگر غور کیجئے تو شکر ایمان پر مقدم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ فلسفہ دین کے لحاظ سے شکر ہی سچے ایمان کا سرچشمہ ہے۔ اس لیے اگر صحیح رویہ اختیار کرو گے تو وہ اس کی قدر کرے گا اور تمہاری توقعات سے بڑھ کر اس کا صلہ دے گا۔ ہر وہ شخص کے ایمان و عمل سے واقف ہے، لہذا تمہارا یہ رویہ اس سے چھپا نہ رہے گا۔ غامدی صاحب، مسلمان کی تعریف کی جائے، قرآن مجید کا مطالعہ کیا جائے، روایات کو دیکھا جائے، انبیاء کے جو صحائف ہیں ان کا مطالعہ کیا جائے، ہر جگہ پہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا تقاضا کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ تم شکر اختیار کرو، شکر گزاری کو اپنا شعار بناؤ، یہی تمہارا وظیفہ حیات ہونا چاہیے۔ شکر کا جو جذبہ ہے یہ نعمتوں سے استفادے کے نتیجے میں آپ سے آپ انسان کے اندر پیدا ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر یہ پیدا نہیں ہوتا تو اس کو ہونا چاہیے۔ جو شخص شکر گزار نہیں ہے، کیا وہ کسی بھی درجے میں اللہ کی بارگاہ میں اپنا ایمان پیش کر سکے؟ اللہ کی بارگاہ میں ایمان تو بہت بڑی چیز ہے۔ اگر بندہ شکر گزار نہیں ہے تو اس میں لازماً سرکشی پیدا ہوگی۔ اچھا، وہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم کو سمجھنے ہی سے قاصر رہ جائے گا۔ اس پر یہ واضح ہی نہیں ہو سکے گا کہ وہ دنیا میں کیوں آیا ہے۔ وہ اپنے مقصد حیات ہی کو متعین نہیں کر سکے گا۔ اسی لیے میں نے یہاں بھی لکھا ہے اور بارہا اس جانب توجہ بھی دلائی ہے کہ شکر اور سپاس یہ فلسفے کے لحاظ سے دین کی بنیاد ہے۔ میں اگر شعور کی عمر کو پہنچنے کے بعد اس کائنات کو اس زاویے سے نہیں دیکھتا کہ یہ میرے پروردگار کی عظمت کا غیر معمولی اظہار ہے، اس میں اس کی صفات جلال، صفات جمال اور صفات کمال کا ظہور ہوا ہے۔ یہ اتنی بڑی کائنات میرے لیے بنائی گئی ہے، یہ سب میرے لیے اس کا فردوس بن جائے گی، اس کی نعمتیں میرے لیے ہیں، اس کی ابدیت میرے لیے ہے۔ میں اگر اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا تو دنیا میں جو مسائل پیش آئیں گے وہ مجھے اللہ تعالیٰ کے مقابلے میں سرکش بنا دیں گے، اور اگر نعمتیں ملیں گی تو میں ان کو اپنا استحقاق سمجھ بیٹھوں گا۔ دونوں صورتوں میں اپنی تباہی کا اہتمام کروں گا۔ اس وجہ سے جو پہلی چیز ہے وہ میرا مثبت رویہ ہے۔ میری باقی زندگی بھی اگر آپ دیکھیں، یعنی میں کوئی کاروبار کرتا ہوں، میں کوئی ملازمت کرتا ہوں، میں لوگوں سے کوئی معاملہ کرتا ہوں، میں شادی بیاہ کرتا ہوں، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، میں ایک باپ کی حیثیت سے کوئی خدمت انجام دیتا ہوں، ہر جگہ میرا رویہ اگر مثبت ہے تو اس سے میرے لیے بھی خیر پیدا ہوگا، دوسروں کے لیے بھی خیر پیدا ہوگا۔ میں اگر منفی ذہنیت میں مبتلا ہو گیا ہوں تو اس کا لازمی نتیجہ کیا نکلے گا؟ اس کا لازمی نتیجہ یہ نکلے گا کہ پھر میں اپنے لیے بھی تباہی کا اہتمام کروں گا، اور میں اپنے گرد و پیش کے ماحول کو بھی آلودہ کر دوں گا۔ مثبت رویہ کیا ہے؟ حقیقت کو سمجھنا، نتائج کے لحاظ سے اس کا جائزہ لینا، اپنے آپ کو اس سے ہم آہنگ کرنا، اور پھر جو کچھ ہمیں میسر ہوا ہے اس کو اپنے لیے خیر بنا لینا۔ یہ مثبت رویہ ہے۔ کسی حقیقت کو ماننے سے انکار کر دینا، اس میں گریز و فرار کے راستے تلاش کرنا شروع کر دینا،
یہ میرے اندر منفی ذہنیت پیدا کر دیتا ہے۔ اگر آپ غور کر کے دیکھیں تو یہ جو دہریت پیدا ہوتی ہے یہ کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ در حقیقت انسان کے اسی منفی رویے سے پیدا ہوتی ہے۔ پوری کائنات میں اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی عظمت کا ظہور ہوا ہے۔ پوری کائنات بے مثل قوانین میں بندھی ہوئی ہے۔ پوری کائنات میں کوئی خلل تلاش نہیں کیا جا سکتا۔ وہ کسی جگہ جہاں اللہ تعالیٰ نے کوئی رکھنا چھوڑ دیا ہے اور امتحان کے لیے چھوڑ دیا ہے، اس کو پکڑ کر نقائص کی فہرست ترتیب دینا شروع کر دے گا۔ انسان اس دنیا میں آتا ہے، ماں باپ کی آغوش میں ڈالا جاتا ہے، بالعموم اللہ کی رحمتیں ہی اس پر سایہ افکن رہتی ہیں۔ اس کو بہت سی صلاحیتیں دی گئی ہیں، علم، عقل، یہ تہذیب، تمدن، معلوم نہیں انسان نے کیا بنا ڈالا ہے۔ مثبت زاویے سے دیکھیے تو معلوم ہوتا ہے کہ اس سے زیادہ اچھی تخلیق کیا ہو سکتی ہے پروردگار کی، لیکن انسان منفی زاویے سے دیکھتا ہے تو اس کو آلام نظر آتے ہیں، معاصی نظر آتے ہیں، زلزلے نظر آتے ہیں، طوفان نظر آتے ہیں۔ یعنی وہ اس حقیقت کو قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا کہ میرا زاویہ نظر ہونا کیا چاہیے، اور پھر منفی زاویے سے دیکھتے دیکھتے جب اللہ کی کتاب آتی ہے تو اس کو بھی وہ اسی طرح پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ جب اسی طرح پڑھنا شروع کر دیتا ہے تو وہاں بھی کہیں اللہ کے عقاب سے برگشتہ ہوتا ہے، کہیں اس کی کسی سزا کا ذکر پڑھ کے پیچھے بھاگ جاتا ہے۔ اس کے سامنے نہ رحمت کی آیات آتی ہیں، نہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عفو و درگزر کے معاملات آتے ہیں، نہ اس پوری اسکیم کو وہ سمجھنے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ پھر جو کچھ منہ میں آتا ہے کہتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ چیز کہاں سے پیدا ہوتی ہے؟ یہ منفی رویے سے پیدا ہوتی ہے۔ مثبت رویہ لازماً شکر گزاری کا احساس پیدا کرتا ہے۔ آپ باقی زندگی میں دیکھ لیں، یعنی انسان اگر باپ کی، ماں کی خدمات کو سامنے رکھے، جو انہوں نے مشقتیں اٹھائی ہیں اس کو سامنے رکھے، باپ جس طرح بچوں کو پالتا ہے، ماں جس طرح اپنی آغوش تربیت میں راتیں جاگ جاگ کر گزارتی ہے اور بچے کی پرورش کرتی ہے، اس کو دیکھے تو شکر گزاری پیدا ہوگی، مثبت رویہ پیدا ہوگا۔ لیکن اگر منفی زاویے سے دیکھے تو کبھی ماں نے ڈانٹا ہوگا، کبھی تنبیہ کی ہوگی، کبھی ہو سکتا ہے کوئی غلط رویہ اختیار کر لیا ہو۔ پھر انسان اسی طرح غلطیاں تلاش کرتا ہے، نقائص تلاش کرتا ہے اور انہی میں الجھ کر زندگی بسر کر دیتا ہے۔ تو منفی اور مثبت رویے ہی انسان کے بارے میں طے کرتے ہیں کہ وہ خود کیا بنے گا، اور جب وہ خود کچھ بن جائے گا تو اس کا انجام کیا ہوگا۔ مثبت رویہ شکر گزاری کا رویہ ہے۔ شکر گزاری پیدا ہوگی تو پھر ایمان پیدا ہوگا، شکر گزاری پیدا ہوگی تو اس ایمان کے نتائج پر انسان کی نگاہ جائے گی۔ تو یہ شکر و سپاس ہے جو در حقیقت مثبت رویے کی بنیاد بنتا ہے۔ اگر اس کو آپ سادگی سے اختیار کر لیں تو انسان کی مثبت فکر ہے تو شکر پیدا ہوگا، اور منفی فکر ہے تو جزا فضا کے جذبات پیدا ہو جائیں گے۔ نقطہ واضح ہو گیا غام صاحب، کتنی اہمیت ہے شکر کی اور کیا فلسفہ ہے اس کے پس منظر میں۔ غام صاحب نے بڑی تفصیل سے اس کو واضح کیا۔ سورہ لقمان کی کچھ آیات میں آپ لوگوں کی خدمت پر رکھتا ہوں جس میں یہی مضمون زیر بحث ہے۔ ارشاد فرمایا، ہم نے یہی حکمت لقمان کو بھی دی اور ہدایت فرمائی تھی کہ اللہ کا شکر ادا کرو، اور جو شکر ادا کرے گا تو وہ اپنے ہی لیے شکر کرے گا، اور جو ناشکری کرے گا تو اللہ کو اس کی کچھ پرواہ نہیں۔ اس لیے اللہ بے نیاز ہے، وہ اپنی ذات میں ستودہ صفات ہے۔ غامی صاحب نے اس کی تفسیر میں لکھا ہے، یہ شکر حکمت کا اولین ثمر ہے۔ تمام حقوق اللہ اور حقوق العباد کی معرفت اسی سے پیدا ہوتی ہے۔ اللہ کی کتاب جس حکمت کو لے کر نازل ہوئی ہے اس کی بنیاد یہی شکر گزاری ہے۔ اگر یہ چیز نہ ہو تو انسان کے اندر ان صفات میں سے کوئی بھی صفت پیدا نہیں ہو سکتی جس کا ذکر قرآن مجید کے اندر بے تحاشا مقامات پر بھی ہوا اور اس صورت میں بھی۔ ہم سب ایک بندہ اس دنیا میں شعور کی آنکھ کھولتا ہے تو وہ دیکھتا ہے کہ ہر طرف نعمتیں ہیں، ایک نعمتوں کا بے پناہ سیل رواں ہے جس نے اس کا احاطہ کیا ہوا ہے۔ ہر طرف آپ خارج میں دیکھیں تو آپ کو آفاق کے اندر اللہ کی نعمتیں، اللہ کی قدرت، اللہ کی حکمت نظر آتی ہے۔ یہ بہتے جھرنوں کا شور، یہ ہریاول سبززار، یہ بل کھاتی ندیاں، یہ آپ کو پہاڑوں کے سلاسل، اور پھر اس کے اندر خدا کی غیر معمولی قدرت کا ظہور نظر آتا ہے کہ خالق ہے۔ اپنے اندر دیکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے انسان کو جمالیاتی شعور دیا، اخلاقی شعور دیا، اسی طریقے سے اس کے اندر یہ تمام کے تمام عقلی معاملات کو پیوست کر دیا ہے۔ ہم بندہ مومن ہوتے ہوئے غام صاحب اپنے اندر سے یہ محسوس کرتے ہیں کہ کوئی منعم حقیقی ہے، اس کے ساتھ ہم نے اپنے تعلق کا اظہار کرنا ہے، لہٰذا اب شکر کا جذبہ ہے جو پھوٹے گا۔ ایک وہ شخص جس کے پورے تصور کائنات میں خالق کہیں نہیں ہے، اگر غور کیا جائے تو اس کی کتنی بڑی محرومی ہے
کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ نعمتوں کا استفادہ ہے لیکن کوئی جگہ نہیں ہے جہاں پر جا کے وہ اپنے تعلق کا اظہار کر سکے. اسی وہ قرآن مجید نے اس خوبصورت تمثیل میں سمجھایا ہے کہ اللہ پر ایمان زمین و آسمان کی روشنی ہے. سبحان اللہ. ورنہ یہ دنیا ایک ظلمت قدا ہے، پھر تو کچھ معلوم نہیں ہوتا کہ یہ کیا ہوا ہے. یعنی انسان کا اگر خالق نہیں ہے اور اس خالق نے میرے ساتھ کچھ وعدے نہیں کیے اور مجھے ایک دن اس کے حضور میں اٹھنا نہیں ہے، میں آیا ہوں، پیدا ہوا، کچھ وقت گزارا، اس میں پھر تکلیفیں، مصیبتیں، جدوجہد کے مواقع، انہی میں رہ کر زندگی بسر کی، مٹی میں مل گئے، تو میرا شعور، میری عقل، میری تمنائیں، میری آرزوئیں، میرا اپنے بارے میں ادراک سب بے معنی ہو جاتا ہے. یعنی پھر تو یہ دنیا بالکل ایک ابس چیز بن کے رہ جاتی ہے. اس کے بارے میں کیا کوئی رائے قائم کرے گا؟ تو اگر ہم نے اپنے خالق کو نہیں پہچانا تو پھر اپنے آپ کو بھی نہیں پہچانا، پھر انسان کی حیثیت سے اپنا بھی کوئی شعور حاصل نہیں کیا، پھر نہ ہمارا کوئی ماضی ہے نہ کوئی مستقبل ہے. اس کے بعد تو یہی ہے کہ باور بعیش کوش کے عالم دوبارہ نہیں، جو پھر چند دن ملے ہیں ان میں چوری کریں، ڈاکہ ڈالیں، جو کچھ اپنے لیے حاصل کر سکتے ہیں حاصل کریں. زیادہ سے زیادہ کیا تعلیم دے لیں گے؟ یہی کہ بھائی کوئی ایسا کام نہ کرنا جس کے نتیجے تمہارے لیے دنیا میں برے نکل آئیں. اس کے سوا کیا کہیں گے؟ تو اخلاقیات کی کوئی بنیاد قائم نہیں رہتی. اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق نہیں ہے تو اپنے مقصد کا کوئی شعور باقی نہیں رہتا. اللہ تعالیٰ کی معرفت نہیں ہے تو اپنے انجام کے بارے میں کوئی یقین باقی نہیں رہتا. پھر تو یہ دنیا اندھیر نگری ہو کر رہ جاتی ہے. تو قرآن نے اسی کو بیان کیا، فما لہ من نور. اللہ نے اگر یہ روشنی نہیں دی، یعنی اپنے ساتھ تعلق کی یہ روشنی، اپنا شعور، تو پھر انسان کے لیے کوئی روشنی نہیں ہے، پھر اس کے لیے اندھیرا ہی اندھیرا. ٹھیک. ہم صاحب شکر کے حوالے سے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا کوئی وعدہ ہے یا یہ مطلب کہیں پر روب عمل ہوتا ہے کہیں پر نہیں ہوتا؟ یہ ایک رویے کا مظہر ہے کہ جب تم آدمی شکر گزار بنتا ہے تو خود اس کے لیے اتنے امکانات کھل جاتے ہیں کہ پھر اور نعمتیں اس کو ملتی ہیں. دونوں چیزیں. اس وقت انسان شکر گزار ہوتا ہے تو اس کے اندر ایک مثبت رویہ پیدا ہوتا ہے. مثبت رویہ جدوجہد پر آمادہ کرتا ہے، وہ زندگی کو صحیح زاویے سے دیکھنے کے لیے انسان کو آمادہ کرتا ہے. اس سے آپ منصوبہ بناتے ہیں، مایوسی سے نکلتے ہیں، کام کرنے کے لیے آپ ہاتھ پاؤں مارتے ہیں، اپنے سامنے بڑے مقاصد رکھتے ہیں، اپنا کوئی نصب العین متعین کرتے ہیں. ان چیزوں کو آپ پھر خاطر میں نہیں لاتے جو راستے میں رکاوٹ بنتی ہیں. تو یہ رویہ تو اس کے بغیر پیدا ہی نہیں ہو سکتا. یہ بہت بڑی چیز ہے. چنانچہ جب انسان میں یہ رویہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے اپنے عمل کے بھی نتائج افزونی کا باعث بنتے ہیں. اور اس میں کیا شبہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی ایک ایک چیز پر نگران ہے، پھر وہ اس کی کوششوں میں اپنی توفیق شامل کر دیتا ہے. اس میں کامیابی ہوتی ہے، اس میں سکینت حاصل ہوتی ہے. وہ 2 قدم آگے بڑھتا ہے، اس کے لیے 4 قدم آگے بڑھنے کے مواقع پیدا ہوتے ہیں. تو یہ در حقیقت ایک ایسا عمل ہے کہ جس میں جو کچھ آپ کرتے ہیں وہ بھی آگے بڑھنا شروع ہوتا ہے، اور جو کچھ اللہ کی توفیق ہے، اس کے فرشتوں کی جو اعانت حاصل ہوتی ہے، اس میں بھی افزونی ہونی شروع ہو جاتی ہے. اسی کو برکت سے تعبیر کیا جاتا ہے کہ پھر انسان کے علم میں، انسان کے عمل میں، انسان کی جدوجہد میں، انسان کے منصوبوں میں اللہ کی برکت شامل ہو جاتی ہے. یعنی اللہ تعالیٰ ان میں اپنی طرف سے بڑھوتری پیدا کر دیتا ہے. یہ کس وقت ہوتا ہے؟ اسی وقت ہوتا ہے کہ جب شکر گزاری. رمضان کے اندر نشریات کا خصوصی سلسلہ جاری ہے دنیا نیوز کے پلیٹ فارم سے. آج ہم نے شکر کے حوالے سے قرآن مجید کے مضامین کا مطالعہ کیا. آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو. احادیث میرے سامنے ہے. ہم سب رمضان کے حوالے سے احادیث بھی ہم آپ کی خدمت میں رکھ رہے ہیں، اور ان میں اگر کوئی ایسا پہلو ہے جس کی بیان یا توضیح مطلوب ہے، ہم صاحب سے ہم طلب کرتے ہیں. ہم سے روایت ہے سیدنا ابو ہریرہ سے اور ابو سعید خدری سے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یقیناً اللہ تعالیٰ ہر دن اور رات میں کچھ لوگوں کو جہنم سے آزاد فرماتے ہیں، اور ہر مسلمان کے لیے ایک قبول کیے جانے والی دعا رکھی گئی ہے. باقی جو احادیث ہیں ان کی روشنی میں یہ بات واضح ہوتی ہے کہ رمضان سے متعلق یہاں پر بات ہو رہی ہے. اب سب ہم نے اکثر دیکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی اسکیم میں کچھ چیزوں کو کچھ دوسری چیزوں سے متعلق کر دیا گیا. مثلا رات کے وقت اٹھ کے اگر آپ دعا کرتے ہیں تو کہا بھائی اللہ کو تم پکارتے ہو تو بڑے قریب ہوتے ہو. اس طرح رمضان کے بعض مواقع ہیں، حج کے بعض مواقع ہیں. اس کی کیا حکمت ہے کہ بعض چیزوں کو جو روٹین میں جاری ہوتی ہیں ان کو ایونٹس کے ساتھ متعلق کر کے ان کی اہمیت بڑھا دی گئی ہے دین میں؟ اس لیے کہ اگر 24 گھنٹے انسان سے کوئی توقع کی جائے تو پھر تو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں ہے، پوری کر لے گا وہ.
انسان غفلت شعار ہوتا ہے جی وہ اپنے کاموں میں الجھ جاتا ہے، وہ غلطیوں اور کوتاہیوں کی زندگی میں غلطان ہو جاتا ہے، تو اس کے لیے پھر کچھ مواقع پیدا کرتی ہے، اللہ کی رحمت کے مواقع پیدا کرتی ہے کہ وہ متوجہ ہو جائے۔ ہر وقت متوجہ ہونا چاہیے، ہر وقت اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا چاہیے، ہر وقت دعا کرنی چاہیے، 5 وقت کی نماز اسی لیے ہے۔ لیکن اگر انسان نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا تو پھر وہ پروردگار اپنی رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور مواقع متعین کر دیتا ہے۔ اچھا تم نے غلطی کی، تم کوتاہی میں پڑے رہے، تم متوجہ نہیں ہوئے، تم نے اپنے آپ کو غفلت کی نظر کر دیا، آؤ جمعہ کا دن آ گیا ہے، ہو سکتا ہے کہ یہی وقت تمہارے لیے بیداری کا وقت بن جائے، عمرہ کرنے کے لیے آ جاؤ، اپنے پروردگار کی بارگاہ میں حاضری کا فیصلہ کر لو۔ رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، یہ پورا مہینہ اللہ کی رحمت برستی رہے گی، اس میں اٹھو، دعا کر لو، توبہ کر لو، رجوع کر لو، اپنے پروردگار کو پکارو۔ تو یہ انسان کی اس کمزوری کا لحاظ کر کے یہ سب چیزیں مقرر کی گئی ہیں کہ ہر وقت بیدار رہے، پھر تو پیغمبروں کے درجے میں پہنچ جائے گا۔ لیکن سارے انسان ایسے نہیں ہوتے، دنیا میں کروڑوں اربوں کی تعداد میں انسان ہیں، ان میں کمزور لوگ بھی ہوتے ہیں، غفلت شعار بھی ہوتے ہیں، ان میں بعض اوقات سرکشی بھی آ جاتی ہے، ان کو ان کا پروردگار ان مواقع پر پکارتا ہے۔ تو اس سے مقصود یہ ہوتا ہے کہ اگر اس وقت غفلت ہے، چلیں اس موقع پر بیداری ہو جائے، اس وقت سرکشی ہے تو اللہ ندامت کی توفیق دے، اس وقت گناہ میں پڑے ہوئے ہو تو فلاں موقع کے اوپر اٹھو اور اٹھ کر اس طرح انسان آنکھیں ملتا ہوا دنیا کو دیکھتا ہے تو دیکھیں اس کا پروردگار اس کو بلا رہا ہے۔ تو رمضان کا مہینہ ہے، جمعہ کا دن ہے، عمرہ ہے، حج ہے، اسی طرح دوسرے مواقع ہیں، وہ سب انسان کے لیے یہی مہلت پیدا کرتے ہیں۔ تو بالکل واضح ہو گیا ہم سب۔ ایک اور روایت ہے سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، ہر افطار کے وقت اللہ بہت سارے لوگوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں، اور رمضان میں ایسا ہر شب ہوتا ہے۔ یہ بھی اللہ تعالیٰ کی غیر معمولی جو رحمت ہے اس کا اظہار ہوتا ہے کہ ایک بندہ مومن پورا دن اللہ کی خاطر اس نے اپنے خلوش پہ پابندی عائد کی، اور اب وہ اللہ ہی کے اذن سے اگر افطار کر رہا ہے تو اللہ کی جو بے پایاں رحمت ہے اس کا ظہور ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ اسی کو بیان کرنا چاہتے ہیں یہاں پہ۔ اس میں کیا شک ہے، روزہ اسی لیے بہت بڑی عبادت ہے۔ اللہ نے حکم دیا، ہم نے مہر لگا لی، پانی کا ایک قطرہ بھی حلق میں نہیں جائے گا۔ ساری جبلتیں اندر سے زور کر رہی ہیں، لیکن انسان کہتا ہے کہ میرے پروردگار کا حکم نہیں ہے۔ تو افطار کا وقت تو در حقیقت ایک بڑی مسرت کا ہوتا ہے کہ جس ذمہ داری کو ہم نے قبول کیا تھا، جس مشقت میں ہمیں ڈالا گیا تھا، جس امتحان میں ہم پڑے تھے، اس سے کامیابی کے ساتھ نکل آئے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے تقاضا کیا تھا کہ فلاں وقت سے فلاں وقت تک تم نے اپنی جبلتوں کے اظہار پر بھی یا ان کے تقاضوں پر بھی پابندی لگا لینی ہے، تو مجسم اطاعت بنے رہے، کیونکہ وہ جبلتیں تو ایسی ہیں کہ اندر سے زور کر رہی ہوتی ہیں اور ہر قدم پر انسان کو وہ اپنے راستے پر لے جانا چاہتی ہیں۔ تو ان میں اگر انسان ثابت قدم رہا ہے اور پھر افطار کے موقع پر جب اللہ کا اذن آ گیا تو یہ تو ایسے ہی ہے کہ جیسے دنیا سے لوگ اٹھیں گے اور جب وہاں فرشتے استقبال کریں گے تو کیا مسرت ہوگی آدمی کی کہ میں کامیاب ہو گیا۔ وہ جو فرمایا تھا کہ فزت برب الکعبہ، رب کعبہ کی قسم کامیابی حاصل ہو گئی۔ تو افطار کامیابی کا موقع ہے کہ میں نے اللہ کی اطاعت کا حق اپنی ہمت، اپنی استطاعت کے مطابق ادا کر دیا ہے۔ اس سے زیادہ کون سا اچھا وقت ہو سکتا ہے؟ اس وقت آدمی دعا کرتا ہے، اپنے رب سے کچھ مانگتا ہے تو وہ بھی مسرت کے ساتھ دیتا ہے، وہ بھی خوشی کے ساتھ دیتا ہے کہ میرے بندے نے میری اطاعت کا حق ادا کیا۔ بالکل نقطہ واضح ہو گیا۔ ایک اور روایت مختصر سی ہم سب، حضرت ابو ہریرہ کی روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا، 5 نمازیں اور جمعے سے دوسرے جمعے تک اور رمضان دوسرے رمضان تک درمیان میں ہونے والے گناہوں کا کفارہ بن جاتا ہے، بشرط یہ کہ وہ کبیرہ گناہوں سے پورا سال بچا رہے۔ ہم سب یہ کیا پہلو ہے؟ یعنی ہم نے تو یہ سنا ہے کہ جی وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، چھوٹا سا بھی گناہ ہوگا تو وہ روز آخرت پیش کر دیا جائے گا، لیکن آپ اگر آپ نے 5 نمازیں پڑھی ہیں، کوئی چھوٹی موٹی غلطی کوتاہی ہوگی تو اللہ تعالیٰ کے اس کو معاف کرتے چلے جاتے ہیں۔ یہ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی جگہوں پر بشارت دی ہے کہ اگر انسان نے اپنے آپ کو بڑے گناہوں سے بچائے رکھا ہے تو نکفر عنہم سیئاتہم، چھوٹے چھوٹے گناہ یا ان گناہوں کے مقدمات میں انسان اگر مبتلا ہوا ہے تو یہ معاف ہو جاتے ہیں اور خود بخود معاف ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کی معافی کے اسباب کبھی جمعے کی نماز سے، کبھی عمرے سے، کبھی رمضان کے روزوں سے پیدا ہوتے رہتے ہیں۔
رمضان میں بہت بشارت دی گئی ہے کہ اگر بندہ اللہ کی طرف رجوع کر رہا ہے اور اس روزے کی حقیقت کو پہچان کر روزے رکھ رہا ہے اور اس کے پیش نظر اس کے باطن میں یہی چیز ہے کہ میرے اندر تقویٰ پیدا ہو، میں اپنے رب سے ڈرنے والا بن جاؤں، میں اس کی ہدایت کا پیروکار ہو کر زندگی بسر کروں، تو ایک ایک لمحہ اس کے لیے معافی کا ذریعہ بنتا چلا جاتا ہے۔ یہ انسانی رویے ہیں در حقیقت، وہ اگر اندر سے رویے درست ہو گئے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر رحمتیں ہی رحمتیں ہیں، اللہ تعالیٰ کے ہاں پھر نعمتیں ہی نعمتیں ہیں، پھر اس کا انجام اللہ کا فردوس ہے۔ اس میں یہاں پر بھی ایک قلب مطمئن حاصل ہوتا ہے، اور وہ بشارت بھی انہی لوگوں کے لیے ہے کہ اے میرے بندو، آؤ اس جنت میں داخل ہو جاؤ جو میں نے تمہارے لیے تیار کر رکھی ہے۔ یہ سب اسی کا صلہ ہے کہ انسان نے اپنے آپ کو لوٹایا، رجوع کیا، تائب ہوا، ندامت پیدا ہوئی، اپنے پروردگار کو پہچانا، موقع ملا تو اس سے فائدہ اٹھا لیا ہے، تو پھر رحمت ہی رحمت۔ رمضان کے اندر نشریات کا خصوصی سلسلہ جاری ہے۔ ہم لوگ رمضان سے متعلق حدیث کا مطالعہ کر رہے تھے، آگے بڑھاتے ہیں سلسلہ گفتگو کو۔ آپ حضرات کی جانب سے رمضان ہی میں موصول ہونے والے کچھ فقہی نوعیت کے سوالات قاضی صاحب کی خدمت میں رکھتے ہیں۔ ہم سب کچھ خواتین سے ہمیں سوالات موصول ہوئے ہیں، میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں۔ کہتی ہے کہ رمضان میں خواتین کا زیادہ وقت کچن میں گزرتا ہے، ان کو مختلف قسم کے کھانے وغیرہ بنانے پڑتے ہیں، اس کا لازمی نتیجہ نکلتا ہے کہ ان کی بہت سی عبادات چھوٹ جاتی ہیں۔ مثال کے طور پہ تہجد کی نماز ادا کرتے وقت اس وقت سحری کا بندوبست کرنا ہوتا ہے تو وہ لازماً چھوٹ جاتی ہے۔ تو کیا ہمیں سحر و افطار کا بندوبست کرنا چاہیے یا اس کے برعکس عبادتوں پہ توجہ دینی چاہیے؟ ہم لوگ جو بر صغیر کے پس منظر کے لوگ ہیں، ظاہری بات ہے ہماری رمضان کے اندر خاص قسم کی ڈیمانڈز اور توقعات ہوتی ہیں گھر کی جو خواتین ہیں اپنی ماؤں سے، اپنی بہنوں سے، کہ وہ اہتمام کریں چیزوں کا، تو وہ یہ پوچھتی ہے کہ اس اہتمام میں ان کا تو بھلا ہو جاتا ہے لیکن ہم لوگ جو عبادت کرنا چاہیں اس کا۔ اس بات کی کوشش کرنی چاہیے کہ رمضان کا مہینہ نہ مردوں کے لیے کسی اہتمام کی نظر ہو، نہ عورتوں کے لیے۔ کوشش یہی کرنی چاہیے۔ اس کے لیے متبادل بندوبست اگر کیے جا سکیں تو بہت اچھی بات ہوگی، کم سے کم بار پڑے۔ لیکن اگر ناگزیر ہے اور کوئی مدد میسر نہیں ہے، کچھ دوسرے اسباب بھی نہیں فراہم ہو سکے، تو امید ہے کہ ان کی یہ کوشش بھی اللہ کے یہاں عبادت شمار ہو جائے گی، کیونکہ وہ افطار کا بندوبست کر رہی ہیں یا سحری کا بندوبست کر رہی ہیں تو اس عبادت ہی کے لیے کر رہی ہیں، دوسروں کو روزے رکھوا رہی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی مدد، اللہ تعالیٰ کی رحمت، اللہ تعالیٰ کا کرم اور اس کی عنایت کسی خاص صورت کی پابند نہیں ہوتی، بندے کے اندر کیا ہے۔ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا تھا نا کہ یہ قربانی کے جانور کا خون تو اللہ کو نہیں پہنچتا، فرمایا تقویٰ پہنچتا ہے۔ تو اگر وہ کھانا پکاتے ہوئے، کام کرتے ہوئے اللہ کو یاد کر رہی ہیں، عبادت کی بھی ایک تو خاص صورت ہوتی ہے نا، آپ نے نماز پڑھی ہے، آپ تلاوت کرنے بیٹھ گئے ہیں، لیکن آپ سبحان اللہ پڑھ رہے ہیں، الحمدللہ پڑھ رہے ہیں، اللہ کو یاد کر رہے ہیں، آپ اللہ کے خوف کا احساس کر کے تمام کاموں میں لگے ہوئے ہیں، تو آپ کے باطن میں اگر ذکر ہے، شکر ہے، آپ کی زبان پر اچھے کلمات ہیں، تو ان کے لیے تو فارغ ہو کے بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو وہی بہت ہو جائیں گے۔ روایتوں میں آتا ہے نا کہ ایک الحمدللہ کا کلمہ ہی میزان کو بھر دے گا۔ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے راستے ہمارے لیے کھول رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت ہی رحمت ہے۔ اگر موقع مل گیا ہے کہ آپ تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، آپ نوافل بھی پڑھ رہے ہیں، آپ کے پاس فراغت بھی ہے تو اس کا اہتمام کریں۔ اگر کوئی اور مصروفیت ہے، ممکن ہے کہ خواتین کو چلیے کو کھانا پکانا ہے یا اور کوئی اہتمام کرنا ہے، مزدوروں کو مزدوری بھی کرنی ہوتی ہے، بعض لوگوں کے لیے مشقت کے مواقع ہیں، تو ان میں یہی ہے کہ اللہ کو آپ اپنی زبان سے یاد کرتے رہیں، دل سے یاد کرتے رہیں۔ امید کرنی چاہیے کہ یہ آپ کی اس طرح کی عبادت ہی در حقیقت باقی تمام عبادات کے مقابلے میں اللہ کے ہاں بہت محبوب ہو جائے گی، اس لیے کہ یہ مشقت کرتے ہوئے اور تکلیف اٹھاتے ہوئے اور دوسروں کی خدمت کرتے ہوئے ادا کی گئی۔ بہت اچھا نقطہ ہم سب۔ اچھا ہم سب یہ بھی تو بتائیے کہ رمضان کے حوالے سے ہم نے عام طور پہ دیکھا ہے، خود ہم چونکہ جب سے بڑے ہوئے ہمیں دیکھتے رہے کہ مرد جو ہیں وہ بہت سارے معاملات سے ہاتھ اٹھا لیتے ہیں، اور وہ ظاہری بات ہے روزے کی ایک مشقت بھی ہوتی ہے، کام کاج بھی کرنا ہوتا ہے، لیکن گھر کے کاموں میں ہاتھ بٹانا، خواتین کی مدد کرنا، گویا ہر چیز ان کے سپرد ہو جاتی ہے، اور ایسا ہوتا ہے کہ جیسے اب یہ ان کی لازمی ذمہ داری ہے کہ جی دسترخوان پورا بھرا ہونا چاہیے۔ تو روزہ ہمیں یہ بھی تو درس دیتا ہے کہ ہم دوسروں کی مشکلات کو سمجھیں، ان کے درد کو سمجھیں، ان کی مشقت میں ان کو کمی دیں، اور اگر وہ روحانی طور پہ اللہ کے قریب ہوں گی اس مہینے میں تو اس سے ہمارا خاندان، ہمارے بچے، سب کو فائدہ ہوگا۔ تو کچھ مردوں کو بھی ہاتھ بٹانا چاہیے ان کا۔ کچھ کیا، بہت ہاتھ بٹانا چاہیے، جتنی مدد کر سکتے ہیں کرنی چاہیے، اور گھر کے معاملات ہوں، باہر کے معاملات ہوں، یہ مل جل کر ہی ہوتے ہیں۔
اس میں بہت تقاضے بھی نہیں کرنے چاہیے. یہ صبر کا مہینہ ہے. اس میں بس طے کر لینا چاہیے کہ یہ چند چیزیں ہیں جو دسترخوان پر ہوں گی. خواتین کو اتنی مشقت میں ڈال دینا کہ وہ دسترخوان آپ کے سامنے اس طرح رکھیں کہ اس میں 20-21 کھانے اگر نہ ہوں تو آپ کا اطمینان نہیں ہوگا. تو یہ تو اس مہینے کی روح اور عبادت کی روح کے بھی خلاف ہے. اس میں سادہ کھانے کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. یعنی پورے بدن کی، وجود کی، باطن کی، روح کی، قلب کی، ہر چیز کی تطہیر یہ مقصود ہے. تو یہ اسی وقت ہوگی کہ جب انسان اپنے ظاہر اور باطن میں ہر جگہ اعتدال سے کام لے گا اور یہ سمجھے گا کہ میں ایک عبادت میں ہوں. تو عبادت صرف اس عرصے کے دوران میں نہیں ہوتی جس میں ہم روزے سے ہوتے ہیں، بلکہ یہ پورا مہینہ عبادت کا مہینہ ہے. اس میں اگر ہم اپنے کھانے پینے میں احتیاط کریں گے، اگر ہم جزرسی سے کام لیں گے، اپنے معاملات کو معتدل رکھیں گے، تو یہ سب چیزیں تربیت کا ذریعہ بنیں گی. ان سب کا اہتمام کرنا چاہیے اور ان سب کے اہتمام ہی سے روزے کی حقیقی روح انسان کے اندر پیدا ہوتی ہے. واقعی صاحب، آج کی نشست کا آخری سوال. ہم نے دیکھا ہے کہ یہ جو مذہبی ماحول ہوتا ہے یہ بچوں میں بڑی اٹریکشن کا باعث بنتا ہے اپنے دین سے لگاؤ کی نسبت سے. یہاں پر بھی ہم نے دیکھا امریکہ میں جو مغربی ممالک ہیں کرسمس ہوتی ہے، بڑا اہتمام کیا جاتا ہے، بڑی تام جام ہوتی ہے، تو بچے بڑی ایک فیسٹیوٹی محسوس کرتے ہیں. تو رمضان کے اندر چھوٹے بچوں کو جو اس وقت شعور کی عمر کو پہنچ رہے ہیں، اپنے دین کے ساتھ ان کا تعلق مضبوط ہو، وہ جڑیں، تو ان کے لیے تو یہی ہے کہ جی افطار کا وقت ہے، سحری کا وقت ہے، کوئی مزے مزے کے کھانے کھا رہے ہیں، کچھ آپ جا رہے ہیں، کوئی لائٹیں لگی ہیں، کچھ طرح کی چیزیں. تو آپ کو لگتا ہے ہم سب ہمارے یہاں جو یہ دینی مختلف ایونٹس ہوتے ہیں ان میں فیسٹیوٹی کی ذرا کمی ہوتی ہے، اور پھر اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ باقی جو فیسٹیولز ہیں دنیا بھر میں ہوتے ہیں اس میں بچوں کی بڑی دلچسپی ہوتی ہے، اور اسی سے پھر مغربی تہذیب کی طرف بھی ان کا جھکاؤ اور لگاؤ ہوتا ہے. تو کچھ تھوڑی بہت فیسٹیوٹی بھی تو پیدا ہونی چاہیے. اس میں کوئی شک نہیں. اس کے لیے دیکھیے 2 عیدیں مقرر کی گئی ہیں. رمضان کے مہینے میں بھی اگر مراسم کی حد تک کوئی چیز آپ اختیار کرتے ہیں جو بچوں کے لیے دلچسپی کا باعث بنے تو وہ قابل قبول ہی ہوگی. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. لیکن جس چیز کو بچوں کو منتقل ہونا چاہیے وہ یہ کہ بہرحال یہ میلہ نہیں لگا، یہ عبادت ہے. تو عبادت کی روح قائم رہے، عبادت کا پیغام بچوں تک پہنچے، آپ کے پورے گھر میں عبادت کی فضا بنے. یہ چیز ہی ہے در حقیقت جو مقصود ہے. اگر ہم اس کو بالکل میرے ٹھیلے میں بدل دیں گے تو اس کے نتیجے میں تو عبادت ختم ہو جائے گی، اور پھر وہ کام جو ہمیں عید پر یا عید کے بعد کرنے تھے، عید کے بعد اب 2-3 دن ہوتے ہیں جس میں یہ سب چیزیں کریں، اور بچوں کو بھی اس میں جو کچھ بھی انہوں نے کرنا ہے اس میں ان کی مدد بھی کریں. لیکن رمضان میں اتنا ہی ہونا چاہیے جتنا ایک عبادت کی روح کے ساتھ مطابقت رکھتا ہو. اس سے زیادہ ہو جائے گا تو پھر وہی حال ہو جائے گا جو ہمارے یہاں ہوتا ہے کہ لوگ بجائے اس کے کہ خلوت میں جائیں اور اپنے گناہوں پر غور کریں اور اپنی تربیت کریں اور اپنے تزکیے کی طرف متوجہ ہوں، پھر رات بھر کی مجالس ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور اسی میں لوگ اپنا وقت ضائع کرتے رہتے ہیں اور ان کی باطن کی طرف توجہ ہی نہیں ہوتی. نقطہ بالکل واضح ہو گیا. رمضان کے اندر آمدی صاحب کے ساتھ ہم یہاں موجود ہیں. قرآن مجید، احادیث اور آپ لوگوں کے مسائل اور سوالات کو لے کر وقت یہاں پہ ختم ہوتا ہے. کل دوبارہ ملیں گے. اب تک آپ کو بہت شکریہ.